امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کا امامت کے اعتبار سے نمبر 6 ہے۔ آپ نے ابتدائی جو امام جعفر صادق کی جو تعلیم ہے، آپ کا علمی مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بس اب تقریر شروع ہو چکی ہے، اب ہم تمہید وغیرہ نہیں باندھیں گے آج کے درس میں۔ امام جعفر صادق کا علمی مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جب بھی کسی کے علم پر اگر بحث کرنی ہوتی ہے علماء کے ہاں یا صوفیہ کے ہاں، آپ کے جد امجد ہیں شاہ صاحب قبلہ، آپ ان باتوں کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اکثر آپ حالت استغراق میں ہوتے ہیں، آج استغراق سے باہر آ جائیے گا۔ تو بہرحال یہ بخاری سادات ہیں، ان کے جد اعلیٰ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق۔ تو آپ کا کسی کا بھی علمی مقام جب اس علمی مقام کے لیول کو جب دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلی جو بحث آتی ہے کہ بھائی اس آدمی کا علمی مقام کیا ہے، تو پہلی بحث علماء کے ہاں اور صوفیہ کے ہاں یہ آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاگرد کس کا ہے، یہ کس سے پڑھا ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس کے آگے شاگرد کون ہے، اس نے کیسے کیسے پختہ اور کامل اور اکمل لوگ تیار کیے ہیں۔ دوسری بات یہ چلتی ہے، پھر اس آدمی کے علمی مقام اور اس کے علمی مرتبے کا ایک اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے علمی مقام اور آپ کے علمی مرتبے کا اندازہ لگایا جائے تو سب سے پہلے اگر یہ بات کی جائے کہ آپ کو سب سے پہلے کس نے تعلیم دی، کس کے پاس بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے تعلیم حاصل کی، آپ نے قرآن اپنے دادا جان امام زین العابدین کے پاس پڑھا۔ سبحان اللہ۔ عابدوں کی زینت امام حسین کا وہ صاحبزادہ جو کربلا معلیٰ میں امام حسین کے ساتھ تھا، یہ آپ کے دادا جان ہیں امام جعفر صادق کے۔ ابتدائی تعلیم ساری کی ساری آپ نے امام زین العابدین سے حاصل کی۔ پھر جب امام زین العابدین کا وصال ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی، پھر امام زین العابدین کے وصال کے بعد آپ نے بقیہ تعلیم اس شخصیت سے حاصل کی جس کو دنیا باقر العلوم کہتی ہے۔ باقر العلوم کا معنی کیا ہے؟ اصل تو آپ کا نام امام محمد باقر العلوم کا اصل نام ہے محمد بن علی۔ کیا نام ہے؟ محمد بن علی۔ امام زین العابدین کا جو اصل نام ہے وہ علی ہے، علی بن حسین، آپ کو علی ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو امام محمد باقر کا جو لقب ہے وہ باقر العلوم ہے۔ باقر العلوم کا معنی کیا ہے؟ باقر کہتے ہیں حدوں کو پھاڑ کر باہر نکلنے والے کو۔ امام محمد باقر العلوم، امام محمد کا جو لقب ہے، محمد بن علی کا جو لقب ہے وہ لقب ہے باقر العلوم، یعنی تمام کے تمام علوم جتنے بھی مروجہ اور غیر مروجہ علوم ہے، چاہے وہ قرآن کے علوم ہو، چاہے وہ حدیث کے علوم ہو، چاہے وہ فقہ کے علوم ہو، چاہے وہ منطق کے علوم ہو، چاہے اصول کے علوم ہو، چاہے کلام کے علم کلام کے علوم ہو، چاہے بلاغت کے علوم ہو، چاہے وہ نجوم کے علوم ہو، چاہے وہ فلکیات کے علوم ہو، چاہے وہ ارضیات کے علوم ہو، چاہے سماوات کے علوم ہو، چاہے وہ الہیات کے علوم ہو، چاہے وہ فلسفہ کے علوم ہو، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، سنیے گا بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا، تمام کے تمام مفسرین نے، محدثین نے، مشرحین نے، شارحین نے، سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کے علوم کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے علوم کا، آپ کی تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ اپنے دستے قدرت میں رکھا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ مجھے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں ببانگ دہل کہا کہ لوگوں تم میں سے میرا محبوب کسی کا شاگرد نہیں ہے، میرے محبوب کا کوئی استاد نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ خود اپنے محبوب کا استاد ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو کیا سکھایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا یہ جو قرآن ہے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین کی زیر تک، یہ پورے کا پورا قرآن یہ کیا ہے؟ کلا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کا پوری کائنات کے اندر 18,000 عالم کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اس قرآن کے اندر تمام کے تمام
علوم موجود ہیں، اولین کے بھی آخرین کے بھی، تمام کے تمام علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے علوم اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ قرآن سارے کا سارا میرے محبوب کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ پھر کہا کہ لوگوں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ میرے محبوب کو کسی اور نے پڑھا ہے۔ میرا محبوب امی ہے۔ امی کا مطلب یہ اس نے کسی سے نہیں پڑھا، اس کو پڑھانے والا اس کا رب خود ہے۔ اور وہ سارے کے سارے علوم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس سینے کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا حیدر کرار کے سینے کے اندر داخل کیا۔ علی تو وہ ہے، ابھی مولا علی کا آگے یوم عرس آئے گا، یوم پیدائش آئے گا، تو پھر اس پر ہم مولا علی کے علمی مقام پر بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب واقعات سے باہر آئے، واقعات کی دنیا سے باہر آئے، اب حقیقت کو سمجھے، حقیقت کو پرکھے۔ اب دنیا بدل رہی ہے، تو بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کو مولا علی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح عالم بنایا، اس طرح علم سکھایا، جس طرح چڑیا اپنی چونچ میں دانہ چگ کر آ کر اپنے بچوں کی چونچ میں دانہ ڈالتی ہے، اس طرح میرے محبوب نے علوم میرے سینے کے اندر منتقل کیے۔ مجھے بولے سبحان اللہ۔ وہ مولا علی کے علوم سب نے لکھا، تمام محدثین، امام قسطلانی نے، ابن حجر مکی نے، ابن حجر اسقلانی نے، اور ابن عماد حنبلی نے، ابن رجب حنبلی نے، امام مالک نے، اور سب سے بڑھ کر امام شافعی نے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ کے جو علوم مولا علی کے سینے کے اندر منتقل ہوئے، وہ سارے کے سارے علوم آپ کی اولاد کی سینوں میں بھی منتقل کیے، سارے علوم آپ کی اولاد کی سینوں کے اندر منتقل کیے گئے۔ امام حسن کو علوم دیے گئے، امام حسین کو علوم دیے گئے، پھر اس کے بعد امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق۔ پھر آپ کو یہاں امام جعفر صادق کے ابتدائی پہلے استاد تو ہوئے امام زین العابدین، پہلے استاد جنہوں نے آپ کو بسم اللہ کرائی۔ دوسرے استاد آپ کے ہوئے امام محمد باقر، اور تیسرے استاد امام جعفر صادق کے تیسرے جو استاد ہیں، وہ آپ کو حیرانگی ہوگی، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ یہاں آپ نے ڈھیلا سبحان اللہ نہیں بولنا ہے، یہاں پر جو ہمارے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے بارے میں ایک غلط نظریہ لوگوں کے اندر کنویر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ امام جعفر صادق کے براہ راست استاد حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کے نانا ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب ایک طرف سے آل بیت اطہار کے علوم جمع ہوں گے اور دوسری طرف سے صداقت کے تاجدار کے علوم جمع ہوں گے، امام جعفر صادق کو علی ثانی، میرا وجدان یہ کہتا ہے، امام جعفر صادق کو علی ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو علوم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے مولا علی ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک اس کی آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں، امام ذہبی نے اس کو میزان الاعتدال کے اندر لکھا ہے، ایک علی ایسا رہا ہے، مولا علی جس نے کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، سلونی قبل ان تفقدونی سلونی اما شئتم الی یوم القیامہ، لوگوں قیامت تک جس علم کے بارے میں جو چاہتے ہو وہ پوچھ لو، علی کے سینے کے اندر سب کچھ محفوظ ہے۔ ایک وہ امام جعفر صادق، ایک وہ مولا علی کی ذات تھی، اور دوسری یہ امام جعفر صادق کی ذات پاک ہے جس نے یہ اعلان کیا کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر، سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں ایک میرے بابا میرے دادا علی نے یہ اعلان کیا تھا کہ قیامت تک جو کچھ تمہارے دل میں آتا ہے پوچھ لو، ایک دوسرا میں ہوں جو یہ اعلان کرنے لگا ہوں، قیامت تک جو تمہارے دل میں آتا ہے
وہ مجھ سے پوچھ لو۔ اب تعین اس بات کا کرنا ہے کہ امام جعفر صادق کو علی ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ اب سنو اس فقیر کا تبصرہ سنو، میں آپ کو نتیجہ نکال کر یہ عرض کرنے لگا ہوں۔ امام جعفر صادق کو علی ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے مولا علی کا فیض آ رہا ہے اور دوسری طرف سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا فیض آ رہا ہے۔ یہ دونوں فیوز و برکات جمع ہو کر جس سینے کے اندر انوار و تجلیات کا بقا اور مرکز بنتے ہیں، اس سینوں کو امام جعفر صادق کا سینہ کہا جاتا ہے۔ تب جا کے امام جعفر صادق کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں پوچھو جو پوچھنا ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے مجھ سے پوچھو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ سنو، آپ کا علمی مقام سنو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ بتائیے کہ مولا علی کے دو صاحبزادے ہوئے، آپ کو کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آج میں کوئی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا۔ مولا علی کے دو صاحبزادے ہوئے مشہور، ایک امام حسن اور ایک امام حسین۔ اللہ جل مجد الکریم نے امامت کا تاج امام حسین کی اولاد میں کیوں رکھا؟ سائل نے سوال کیا امام جعفر صادق سے کہ جی آپ کے دادا امام حسین امام ہوئے، پہلے مولا علی امام ہوئے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر آپ، تو آپ امام حسین کی اولاد سے، یہ امامت کا تاج امام حسن کی اولاد کے سر پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ امامت تو امام حسین کی اولاد میں چلی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات سنو، آپ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بات سنو، یہ ربی فیصلے ہیں، رب کائنات کے فیصلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دو اللہ کے نبی ہوئے، نبوت کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں نہیں چلا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں چلا۔ امام جعفر صادق نے سائل کو کہا کیا تم یہاں پر اعتراض کرو گے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں امامت کو کیوں نہیں رکھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں امامت کو کیوں رکھا؟ کہا کہ یہ رب کائنات کی حکمت ہے، جیسے وہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے یہاں پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام، ہم حنفیوں کے سر کے تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار، حضرت سیدنا امام نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پوری کائنات کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے گھوما، میں 4000 استادوں کی باز علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کتنے؟ 4000 استادوں کے پاس میں نے علم حاصل کیا، لیکن ان 4000 استادوں میں سے میں نے امام جعفر صادق سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ جتنا علم اللہ نے امام جعفر صادق کے سینے میں داخل کیا، تو حضرت سیدنا امام حسن بن زیاد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے امام حسن بن زیاد نے امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کیا، کہا کہ یہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دعوے کی دلیل دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب آپ کوفہ میں تشریف لائے تو میں 40 سوالات تیار کر کے لے کے گیا، اور 40 سوالات کے جوابات ایسے سوال کہ میں اپنے تئیں یہ سوچتا تھا کہ ان کے جواب کون دے گا، کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو وہ بھی سوچ سمجھ کر ان کے جواب دے گا۔ میں گیا امام جعفر صادق کے پاس، آپ خلیفہ منصور عباسی کے پاس دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو میں سوال لے کر گیا امام جعفر صادق سے۔ میں نے پہلا سوال کیا، امام جعفر صادق نے فرمایا اس کا جواب تمہارے ہاں یہ ہے، اور تم اہل کوفہ کے ہاں یہ ہے، اہل مدینہ کے ہاں یہ ہے، اور ہم اہل بیت اطہار کے ہاں اس کا جواب یہ ہے۔ کبھی ہماری رائے تمہاری رائے کے مطابق ہو جاتی ہے، کبھی تمہاری رائے ہماری رائے کے مطابق ہو جاتی ہے، کبھی ہم سب کی رائے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام حسن بن زیاد اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کا چہرہ دیکھ رہا ہوں،
اور سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہوں. مجھے 40 کے 40 سوالوں کے جواب امام جعفر صادق نے اسی طریقے سے دیے. کہا کہ کوفہ کے فقہا یہ کہتے ہیں، مدینہ کے فقہا یہ کہتے ہیں. میری تحقیق اس بارے میں یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، روایت حدیث یہ کہتی ہے، درایت حدیث یہ کہتی ہے. فقہ کے اس سے یہ مسئلے قرآن کی آیت سے نکلتے ہیں، اس حدیث سے فقہ کے یہ مسئلے نکلتے ہیں. قرآن کی اشارت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے، دلالت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے، اقتضاء النص سے یہ ثابت ہوتا ہے، عبارت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے، ظاہر نص مفسر محکم سے یہ ثابت ہوتا ہے، خفی مشکل مجمل متشابہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، مطلق مقید سے یہ ثابت ہوتا ہے، مشترک معول سے یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن کے عام خاص سے یہ ثابت ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ پر 35 طریقے سے بحث کرنا یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بحث کرے گا تو وہ علی کے گھر کا بچہ ہوگا تو بحث کرے گا.